اب دیکھیں سب سے پہلے نیت کا تو کوئی پریکٹیکل ہے نہیں کہ جو آپ کو کر کے دکھایا جائے، وہ کیونکہ دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کے باب میں ہم کو آپ کو نیت کی جو باریکی ہیں وہ عرض کر دیں گے۔ اس کے بعد کیا کہنی ہوتی ہے؟ بولے تو صحیح، اب تو آپ سیکھ چکے ہیں یار۔ تکبیر تحریمہ، ہاتھ کیسے اٹھانے، کہاں تک اٹھانے، ہایت کیا ہوگی، سب کے سب سامنے دیکھیں۔ چلیں جی، یہ دیکھیں، انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو گئے اور ہاتھ کی ہتھیلیاں سیدھا کس طرف ہیں؟ جب ہم قبلہ رخ کھڑے ہوں گے تو قبلہ رخ ہی ہوں گی، تو یہ پھر ہاتھ چھوڑیں، پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے پریکٹیکل کر رہے ہیں۔ تمام کے تمام اس بھائی کو دیکھیں جی، سمجھ آ گئی ہے سبھی کو؟ آپ پریکٹیکل خود کر لیں گے کہ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، کہاں تک لے جانے ہیں۔ غور کریں، اس میں ایک غلط طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یوں لوگ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ، یہ خلاف سنت ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ ایک اور طریقہ بھی آپ کو بتاؤں، اس طرح تو ٹھیک ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ٹھیک ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ مثلا یوں کھڑا ہے نا، اللہ اکبر، اب ہاتھ باندھ لے گا، یہ بھی خلاف سنت ہے، یہ بھی خلاف ہے سنت مبارکہ۔ کیا ہے؟ یہ دیکھ، یہاں سے آئے سیدھا جو ہاتھ جہاں جانے اپنی جگہ پہ جائے اور کہیں نہ جائے، یہ حایت ہے قیام کی۔ ہاتھ باندھیے، آپ باندھیں پریکٹیکل، الٹا ہاتھ اور بازو نیچے، ناف کے نیچے، ناف کے ہاں سنت یہی ہے، اور سیدھا ہاتھ آپ کا اوپر، سیدھے ہاتھ کی جو 3 انگلیاں درمیان والی ہیں یہ کلائی کے اوپر آئیں گی، انگوٹھا اور چھنگلیاں کہاں جائے گی؟ کلائی کے اغل بغل میں، گویا یوں اس کو آپ پکڑ لیں گے۔ سامنے ہوں نا آپ کی، ادھر جانی، بس ادھر ہی ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے، ناف کے نیچے، یہ طریقہ ہے سنت مبارکہ۔ اب آپ خود غور کریں، کوئی 2 ہی کام ہے، ایک ناف کے نیچے ہو، دوسرا اس حایت پہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، الٹا ہاتھ نیچے ہے، سیدھا اوپر ہے، چھنگلیاں نیچے ہیں اور انگوٹھا اوپر ہے، یوں گویا اس کو ہم نے پکڑ لیا اور یہ ہلکا سا بن گیا، 3 انگلیاں کلائی کے اوپر آ گئیں۔ یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ قیام میں ہاتھ باندھنے کا سنت کے مطابق کیا ادا ہو گیا؟ طریقہ ادا ہو گیا۔ اب قیام کے بعد کون سی چیز آتی ہے پریکٹیکل کی دنیا میں؟ خلاف سنت ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہاں جو گھٹنے سے بنے ہوئے، اس کے اوپر آپ کا یہ ہاتھ ہے، یہ جگہ، اس جگہ کے اوپر یوں، ہاں جی۔ اب رکوع میں جائیں، یہ بھی خلاف سنت ہے، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ ہایت پہ رکوع کے اندر جائیں، پہلے آپ بھائی کو دیکھیں جو رکوع کر رہا ہے، نگاہ کہاں ہے، پشت اور سار کا نظام دیکھیں، پھر وہ کس طرح گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ یہ طریقہ مبارکہ سنت کے مطابق ہے۔ شہادت کی انگل کو سیدھا رکھیں، یہ دیکھیں پنجے کی حالت میں۔ تمام بھائی اب یہی صورت حال، سر اور پیٹھ بالکل برابر جھکے ہوئے، کچھ لوگ سر کو نیچا کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے، اور نگاہ آپ کی دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان رہے گی۔ اس کے بعد قومے کی حالت میں چلیں، آپ کا رخ اسی طرف رہے، کیمرے کی طرف، قومے کی حالت میں دیکھیں۔ اب اس میں جو غلط طریقہ استعمال ہوتا ہے، جس پر میں نے حدیث بھی عرض کی تھی، وہ کون سا ہے؟ یہ رکوع میں گیا، رکوع کر رہا ہے، اب رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے، غلط طریقہ ہے، کھڑا ہوا فوراً سجدے میں چلا گیا۔ وہ جو حدیث عرض کی تھی وہ اس طریقے کے متعلق آئی تھی کہ اس طرح بندے کی نماز ہوتی، بالکل سیدھا، یہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کہاں جانا ہے؟ سجدے کی حالت میں، آپ سجدے میں جائیں، جس طرح شریعت کے مطابق رخ آپ کو اسی طرف رہے۔ دیکھیں اس کی تمام چیزوں پہ نگاہ رکھیں، کون سی چیز پہلے لگتی ہے، کون سی بعد میں لگتی ہے۔
ہاتھ کہاں ہیں؟ پاؤں کی انگلیاں ادھر والے دیکھ لیں، پھر ادھر والوں کے لیے ہم ان کو اس طرح ان کا رخ موڑتے ہیں۔ ہاتھ تھوڑے سے آگے کریں گے، کان سے کوئی چیز لکھ دے تو ہاتھ اوپر لے ٹھیک ہے۔ اب رخ ہماری طرف کر دیں تاکہ ادھر والے پاؤں کی انگلیوں کو دیکھ سکیں، خصوصاً پاؤں کی انگلیوں پہ غور کریں۔ یہ سجدے کی آیت ہے، ہاتھ آگے کریں، یہ دیکھیں 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگا ہوا ہے، اور جب ہم اصل حالت میں یا سجدے میں ہوتے ہیں تو اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے ہمارا؟ ابھی تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ حالت ہے نا، ان کا رخ کس طرف ہے۔ تو اس وقت آپ کی پاؤں کا رخ پاؤں کی انگلیوں کا رخ کس طرف ہو جائے گا؟ قبلہ شریف کی طرف۔ پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ یوں لگنا ضروری ہے جس طرح بھائی صاحب نے لگایا ہو، کھڑے ہوں۔ اب اسی طرف ایک سجدہ ہو گیا، اب ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان میں کیا آتا ہے؟ جلسہ آتا ہے۔ جلسے کی صورت حال بنا کے دکھائیں جی، سجدے میں جائیں، سجدے میں جائیں، جلسے میں آ جائیں۔ دیکھیں یہ اوریجنل حالت ہے سنت کے عین مطابق۔ اس میں غلط حالت کیا ہے؟ جس پر سرکار علیہ السلام نے اس نمازی کو ڈانٹا کہ تیری نماز نہ ہوئی، سجدے میں گئے، کھڑے ہوئے، یہاں تک آئے، کچھ لوگ یہاں تک آتے ہیں اور بعض تو ایسے ہیں یہ سجدہ ہو رہا ہے۔ اس طرح نماز قطعاً نہیں ہوگی، اس طرح نماز قطعاً نہیں ہوگی۔ اب طریقہ رہ گیا اتحیات پہ کس طرح بیٹھنا ہے۔ رخ آپ ہماری طرف کریں، پہلے اسی طرف رخ کریں، انگلیوں کا خیال کریں، آپ ادھر والے پیچھے پاؤں کی انگلیوں کو دیکھیں، یہ ہاتھ کی انگلی، یہ جو جگہ ہے یہ غور کریں، یہ جو جگہ ہے انگلیوں کے پورے، یہ انگلیوں کے پورے گھٹنوں سے نیچے نہ جائیں ورنہ خلاف سنت ہے۔ مثال کے طور پر یہ سنت کے مطابق میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں۔ اب کچھ لوگ یوں بیٹھے ہوتے ہیں اتحیات پہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اتحیات پہ بیٹھنے کا، ہاتھ رکھنے کا یہ اصل طریقہ ہے، گھٹنوں تک آپ کی انگلیوں کے پورے ہوں، اور نہ بالکل بند کرنے ہوتے ہیں نہ بالکل کشادہ، عام حالت میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہاتھ رکھنے کا طریقہ۔ اب آپ ملاحظہ فرمایا اتحیات میں مرد پاؤں کس طرح رکھ کے بیٹھتا ہے، رخ اس طرف کریں، پیچھے سے کپڑا اٹھا لیں، کپڑا اندر کر لیں نا تاکہ ہمیں نظر آئے۔ یہ دیکھیں یہ مرد کی حالت ہے، کس حالت میں بیٹھنے کی؟ جب اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں، عین سنت، اگرچہ اس کے خلاف کرے گا نماز ہو جائے گی لیکن سنت ادا نہیں ہوگی مرد کے حق میں۔ اب رخ اس طرف کریں، یہ بھی دیکھ لیں، کپڑے کو اندر کر لیجیے۔ یہ دیکھیں مرد کے لیے یہ طریقہ ہے اتحیات پہ بیٹھنے کا۔ یہ آپ کی نماز کا پریکٹیکل تھا۔ کوئی بات ایسی جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی اس کا پریکٹیکل ضروری ہے یہاں نہ آئی ہو تو بے شک بتا سکتے ہیں آپ۔ کوئی عرض نہیں ہے، جب اکیلے ہوں کوئی عرض نہیں ہے، اکیلے ہونے میں کوئی عرض نہیں ہے۔ جب بندے ہوں تو اس وقت لحاظ رکھا جائے، زیادہ دور نہ کیا جائے۔ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ کچھ لوگ تکبیر تحریمہ یوں کہتے ہیں، مرد کا طریقہ مارس کر رہے ہیں، مرد کا، میل کا۔ مرد کے لیے سنت یہی ہے کہ اس کے انگوٹھے، یہ انگوٹھے ابہام، یہ کان کی جو نرم حصہ نہیں لو کہتے ہیں اس کے ساتھ ہلکے سے چھو جائیں۔ یہ دیکھیں یہ سنت، یہاں تک اٹھایا، یہاں تک اٹھایا، یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ گو نماز شروع ہو جائے گی، کیونکہ سنت چھوڑنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے، شرف قبولیت میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی نماز کا پریکٹیکل ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ پاک ہمیں دین متین کو سیکھ کر
शरीयत पर अमल करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। कल इंशाअल्लाह रहमान